السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور بعض باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں کے شکم مبارک میں رہتے ہوئے جو وقوع پذیر ہوئی تھیں وہ بتاؤں گی۔ بعض راویوں نے یوں روایت کی ہے کہ تورات میں مذکور ہے اور اہل تورات کو اچھی طرح معلوم تھا۔ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو یحییٰ بن زکریہ کا سفید ریشمی جبہ ہے، حضرت عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوں گے تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا، اور جب ایک مدت کے بعد اس سے خون نکلا تب ان سب کو معلوم ہو گیا کہ عبداللہ عبد المطلب کے گھر میں یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زماں پیدا ہوں گے، وہ ہمارے دین کو منسوخ کریں گے۔ بس یہ معلوم کرنے کے لیے چند یہودی متفق ہو کر عبداللہ کو مار ڈالنے کو مکہ میں آ کر ایک مدت تک رہے، آخر عبداللہ کا کچھ بھی نہ کر سکے اور سخت ہزیمت پا کر یہاں سے شام میں جا بسے، اور عبداللہ بڑے ہوئے تب کبھی کبھی مکے سے نکل کے میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے اور اس میں یہ دیکھتے کہ اپنی پشت سے ایک نور نکلتا ہے، دوبارہ ایک مشرق کو جاتا ہے، دوسرا مغرب کو، پھر ایک لحظہ کے بعد پشت میں آ رہا۔ تب عبداللہ نے اپنے باپ سے جا کر یہ حال بیان کیا تو عبد المطلب نے کہا، مدت ہوئی میں نے ایک خواب دیکھا تھا، سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر چاروں طرف گیا، ایک طرف حصہ آسمان کی طرف، ایک حصہ زمین کی طرف، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ پھر کچھ دیر بعد ایک درخت سبز بن گیا اور ایک شخص کو دیکھا نہایت پاکیزہ اس درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے پیغمبر خدا نبی زمان ہوں۔ یہ سن کر میں خواب سے بیدار ہوا، صبح جا کر کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے مجھ سے بیان کیا تمہاری پشت سے ایک نبی آخری زماں پیدا ہوں گے، اور جتنے نبی اور بنی آدم ہیں سب ان پر ایمان لائیں گے، اور بیٹا اس نور سے میری پشت سے تمہاری پشت میں منتقل ہو گیا، تم خوش رہو، اللہ تم کو خوش رکھے۔ جب یہ بات لوگوں سے منتشر ہوئی تو یہودیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، چند یہودیوں نے متفق ہو کر قسم کھائی کہ جب تک ہم عبداللہ کو نہ مار ڈالیں گے تب تک اور کوئی کام نہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مکے میں آ کر مدتوں رہے۔ ایک دن عبداللہ کو میدان میں تنہا پایا، تب سب دشمن فرصت پا کر عبداللہ کے مارنے کو ننگی تلوار لے کر میدان کی طرف چلے۔ اچانک وہب بن عبد المناف جو پیغمبر خدا کے نانا جان تھے وہ ان کے قریب تھے، جب انہوں نے دور سے دیکھا عبداللہ کو سب یہودی مارنے آئے ہیں تب پشت پناہ ان کے ہوئے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی، ایک جماعت فوج کی فوج آسمان سے خوبصورت آدمی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ لے کر ان یہودیوں کو مارنے کے کثرت سے آتی ہیں۔ بس ایک لحظہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھا، انہوں نے آ کر یہودیوں کو مار ڈالا جو عبداللہ کو مارنے آئے تھے، اور وہب بن عبد المناف نے یہ حال دیکھ کر اپنے گھر میں جا کر بیوی سے کہا، تم اب جا کر کہو میری بیٹی آمنہ سے اپنے بیٹا عبداللہ کی شادی کرو۔ تب اس وقت ان کی بیوی نے عبد المطلب سے جا کر یہ بات کہی، میری بیٹی آمنہ کا بیاہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دو۔ یہ سن کر عبد المطلب نے بات منظور کر لی اور عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا، پھر اپنے ہی گھر میں رکھا، اور قریش کی عورتیں جو عبداللہ سے نکاح کی تمنا رکھتی تھیں وہ سب عبداللہ کے نکاح کی خبر سن کر مارے غم کے بیمار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس غم میں تقریباً 40 عورتیں مر گئیں، اور جو زینت و زیب اور پارسائی و پرہیزگاری آمنہ کو تھی وہ کسی عورت کی قریش کی عورت میں نہ تھی۔ وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر وہ نور 12ویں تاریخ جمادی آخری کی شب جمعہ میں عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں آیا، اور اسی شب رضوان کو حکم ہوا کہ دروازے بہشت کے کھول دے، اور اسی شب تمام بت روئے زمین کے سرنگوں ہوئے اور تخت ابلیس کا الٹ گیا، یعنی بالکل پامال ہو گیا، اور سب کا سردار شیطان لعین مشرق سے مغرب کو جا کر دامن کو میں چلا چلا کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر تمام شیاطین وہاں جمع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، اے سردار ہمارے، تم کس لیے روتے ہو؟ آخر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ وہ ملعون بولا کہ اس سے زیادہ کیا
مصیبت ہوگی کہ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، اب ان کا ظہور بالکل قریب ہونے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو سارے جہان کی مخلوق اس کی تابع ہوگی، اور پھر دین ان کا قیامت تک جاری رہے گا، اور ہمارے ماننے والے خداؤں کو یعنی لات اور عزیٰ کو باطل کریں گے۔ تمام مخلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان ہوگی، اور ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہشت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اب اگر میں سر پتھر پر یا پتھر سر پر ماروں تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر جنوں کی جماعت نے کہا، تم خاطر جمع سے رہو، ہم جس طرح بھی ہو سکے گا بنی آدم کو گمراہ کریں گے اور اپنے لات و عزیٰ کی عبادت ان سے کروائیں گے۔ ہم اب پوری طاقت خرچ کریں گے لیکن ہرگز اللہ کی راہ پر چلنے نہ دیں گے۔ یہ سن کر اس سردار شیطان لعین نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تم کس طرح ان کو اللہ کی راہ سے بہکاؤ گے؟ وہ لوگ تو نیک راہ اختیار کریں گے، انہیں عن المنکر سے باز رہیں گے، انہیں خیرات و صدقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دیں گے، حرام کاری نہیں کریں گے۔ تب ان شیطان جنوں نے کہا، کچھ پرواہ نہیں، ہم ان کے عالموں کو کس طرح کام میں مغالطہ دیں گے تاکہ وہ اس میں فرفیتہ ہو جائیں، اور جاہلوں کو دولت اور گمراہی میں رکھیں گے، اور صاحب اطاعت کو ریاکاری کی خواہش دلا دیں گے۔ پھر سردار شیطان نے کہا، جب وہ علم اور زہد میں مستغرق ہوں گے تم کس طرح ان پر غالب ہوگے، ان کو کس طرح سے راہ راست سے بہکاؤ گے؟ جنوں نے کہا، ہم ان کو ہواؤں حرص کی راہ میں شہوت دلا دیں گے، پھر اس طرح وہ ہماری مطابقت کریں گے اور جو ہم کہیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ تب اس طرح سردار لعین نے کہا، اب مجھ کو خاطر جمع ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس زمانے میں مکے کے ملک میں قحط تھا، لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر جاتے۔ جب آمنہ حاملہ ہوئی تب اللہ کی رحمت سے پانی برسا، زمین سراب ہوئی، تمام درخت تر و تازہ ہو گئے اور ہر درخت اپنے اپنے پھل لایا، جو لوگ اچھی طرح سے میوے کھانے لگے۔ تمام تنگی قحط کی جاتی رہی، بہت زیادہ غلہ فراوانی ہو گئی، جتنے ہوش و طیور اور تمام خانہ کعبہ میں جو امان والے دو جہان کے تمام سرور کائنات کی بشارت دینے کے لیے آ چکے تھے۔ اب ظہور نبی آخر الزمان قریب تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آمنہ نے اپنے خواب میں دیکھا، ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ تولد ہوں گے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا، اور اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ کہنا، پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے، کل حاسدوں کے۔ پس یہ خواب آمنہ نے اپنے سسر عبد المطلب سے جا کر کہا، وہ بینہ من و ان بیان کر دیا۔ انہوں نے یہ خواب سن کر اس خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا، اس سے کسی کو یہ راز مت کہنا کیونکہ یہ خواب بالکل سچا ہے، اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔